بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ آرٹیکل کے اوپر ہے۔ آرٹیکل جو ہے وہ انگلش گرامر کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے ہاں اس کی وجہ سے لوگوں کو ایک سیلف رائٹر بننے میں بہت زیادہ کنفیوژن کا سامنا ہے۔ انگلش گرامر میں لفظ اے، این اور دی کو آرٹیکل کہا جاتا ہے۔ اس میں لفظ اے اور این، اس کو جو ہے وہ انڈیفینٹ آرٹیکل بولا جاتا ہے، اور لفظ دی کو ڈیفینٹ آرٹیکل بولا جاتا ہے۔ یوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انڈیفینٹ آرٹیکل مراد اے اور این کے استعمال کو انگلش گرامر میں، انگلش کے فقروں میں سمجھنا ایک علیحدہ سے موضوع ہے، اور لفظ دی کا استعمال جو ہے اس کو سمجھنا ایک علیحدہ سے موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لفظ اے اور این کے بارے میں بات کریں گے۔ انگلش گرامر کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ سنگل کامن ناؤن سے پہلے، کسی بھی فقرے میں سنگل کامن ناؤن سے پہلے، جسے کہ ہم اردو میں واحد اسم نکرہ بولتے ہیں، اس سے پہلے آرٹیکل، انڈیفینٹ آرٹیکل اے یا این لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ جملہ بولتے ہیں آئی ایم ٹیچر، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ ٹیچر جو ہے وہ سنگولر اور کامن ناؤن ہے۔ انگلش گرامر کا یہ اصول کہتا ہے کہ ٹیچر سے پہلے ہمیں لفظ اے پٹ کرنا چاہیے، اور درست جملہ جو ہوگا وہ بن جائے گا آئی ایم اے ٹیچر۔ یہاں پہ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ لفظ اے اور لفظ این گرامر میں اپنی ویلیو کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھتے، کوئی اس کے اندر ڈفرینسیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لفظ اے جو ہے وہ ایسے الفاظ سے پہلے لکھا جاتا ہے جن کا ساؤنڈ کانسوننٹ ہوتا ہے، اور لفظ این ایسے لفظوں سے پہلے لکھا جاتا ہے جن کا ساؤنڈ واول ہوتا ہے، یا جسے ہم وال بھی بولتے ہیں۔ یہاں پہ یہ عمل بھی بڑا قابل غور ہے کہ جب ہم لفظ اے اور این کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو بات تلفظ کی جاتی ہے، لفظ کے پروننسیشن کی جاتی ہے، کہ اے کے بعد ایسا لفظ آئے گا جس کا پروننسیشن جو ہے وہ کانسوننٹ ہے۔ ہمارے ہاں جسے وہ غیر واول بھی کہتے ہیں۔ میں یہ ایسی ٹرم صرف سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، ویسے انگریزی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لفظ غیر واول کوئی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب بڑے بیسک لیول پہ کچھ لوگ ایسی ٹرمز بھی یوز کرتے ہیں، تو محض سمجھانے کے لیے میں یہ ٹرمز استعمال کر رہا ہوں، جبکہ اصل میں جو بنیادی ٹرمز ہیں وہ کانسوننٹ ہے اور والز۔ وہ الفاظ جنہیں کہ ہم اے، ای، آئی، او، یو کہتے ہیں، یا دیگر لفظوں میں یوں بھی کہہ لیں کہ ہم انہیں سنگنگ ساؤنڈز بھی کہتے ہیں، اور اکراس دا ورلڈ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سنگنگ ساؤنڈز لے کے اس دنیا میں آتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اسے گا کے دیکھا جائے، جیسے کہ اے، آئی، او، یو، تو یہ وہ آوازیں ہیں کہ بچہ بھلے چائنیز ہو، بچہ بھلے جاپنیز ہو، رشین ہو، اسپینش ہو، پاکستانی ہو، بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ وال ساؤنڈز لے کے آتا ہے۔ کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہیں انہیں ہم آرٹیکولیٹ ساؤنڈز بھی کہتے ہیں، اور آرٹیکولیٹ ساؤنڈز ان ساؤنڈز کو کہا جاتا ہے کہ جنہیں انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے سیکھتا ہے۔ جس طرح سے وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں لوگوں کو ان آوازوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسی طرح سے ان کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ لفظ اے، ای، آئی، او، یو، جنہیں ہم سنگنگ ساؤنڈز بھی کہتے ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی انگلش کی ساؤنڈز ہیں دیکھا جائے تو یہ آرٹیفیشل ہیں۔ مثال کے طور پہ ساؤنڈ کے کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ لفظ کے پکار نہیں سکتا، کے، یا جسے ہم اردو میں کاف کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی ساؤنڈ ایک نوزائیدہ بچہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے ساؤنڈ ٹی ہے، ساؤنڈ ایس ہے، ساؤنڈ بی ہے یا ڈی ہے،
ان میں سے کوئی سا بھی ساؤنڈ جو ہے ایک نوزائیدہ بچہ بالکل بھی ادا نہیں کر سکتا، البتہ بغیر کسی سیکھنے کے مرحلہ کے وہ اے ای آئی او یو، اور دیکھا جائے یہ سنگنگ ساؤنڈز بھی ہیں اور یہ کرائنگ ساؤنڈز بھی ہیں۔ میں اس چیز پہ اس لیے بہت زیادہ کنسنٹریشن دے رہا ہوں کہ جب ہم اے اور لفظ عین کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو بات تلفظ کی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہاں پہ سمجھایا یہ جاتا ہے کہ اے کے بعد ہم ایسے تمام الفاظ یوز کر سکتے ہیں جو کہ کانسوننٹ الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں، جبکہ اصل معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ لفظ ایسے بھی ہیں، مثال کے طور پہ لفظ ایم اے، ہمارے ہاں لوگ بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، تو لفظ ایم اے میں ہم جانتے ہیں کہ پہلا الفابیٹ ایم ہے اور جو کہ کانسوننٹ ہے، لیکن جب ہم کسی فقرے میں لفظ ایم میں استعمال کرتے ہیں تو اپنے ساؤنڈ کے اعتبار سے یہ کانسوننٹ ساؤنڈ ادا نہیں کرتا، لفظ ایم میں سے کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک واول ساؤنڈ بن جاتا ہے۔ اور جب بھی ہم ایک جملہ لکھتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ جس میں ہم نے لفظ ایم اے کو استعمال کرنا ہو تو ہم ایم اے سے پہلے لفظ عین کا استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایم اے کا تلفظ جو ہے وہ واول والا ہے یا والز والا ہے۔ اسی طرح سے کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جو بظاہر تو واولز میں سے ہیں، لیکن انہیں جب ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا ساؤنڈ جو ہے وہ واول والا پروڈیوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ کانسوننٹ ساؤنڈز دیتے ہیں۔ اور ان لفظوں میں سے ایک لفظ جو ہے وہ یونیورسٹی ہے۔ جب اگر ہم لفظ یونیورسٹی کو کسی فقرے میں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ آئی ایم آ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، تو آپ نے نوٹ کیا کہ یونیورسٹی سے پہلے ہم نے لفظ عین کو استعمال نہیں کیا، لفظ اے کو استعمال کیا، جبکہ یہ حقیقت اپنی جگہ پہ بالکل واضح ہے کہ لفظ یونیورسٹی ایک واول الفابیٹ یو سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم ان دونوں لفظوں کے ساؤنڈ پہ غور کرتے ہیں، لفظ ایم اے کو دیکھیں تو بظاہر یہ الفابیٹ کانسوننٹ ہے، ایم ایک کانسوننٹ الفابیٹ ہے، لیکن جب ہم اسے فقرے میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ واول ہونے کی وجہ سے ہم اس سے پہلے لفظ عین استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے لفظ یونیورسٹی بے شک الفابیٹ جو ہے یو وہ ایک واول الفابیٹ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم لفظ اے یوز کرتے ہیں۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ ساؤنڈز کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استعمال ہونے والا سنگولر کامن ناؤن اگر وہ اپنے ساؤنڈ کے اعتبار سے واول ہے تو اس سے پہلے عین، اور اگر وہ کانسوننٹ ہے تو اس سے پہلے لفظ اے استعمال کیا جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا ساؤنڈ جو ہے وہ واول ہے اور کون سا ساؤنڈ جو ہے وہ کانسوننٹ ہے؟ ہمارے ہاں لنگوسٹس جو ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک فارمولا جو ہے، ایک میتھڈ جو ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے لفظوں کی ادائیگی سے ہے، منہ سے ادا کرنے اور منہ سے لفظوں کو بولنے سے ہے۔ چونکہ بات لفظ کی ادائیگی کے حوالے سے ہو رہی ہے، بولنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو وہ فارمولا جو ہمارے لنگوسٹس ہمیں دیتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ کسی لفظ کو ادا کرتے وقت آغاز میں دیکھیں کہ آپ کے ہونٹ کھلے ہیں اور آپ اس لفظ کو بند ہونٹوں کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے، تو سمجھیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ واول ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس جب آپ ایک لفظ کو ادا کرنے جا رہے ہیں اور آغاز میں آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ہونٹوں کو ملائیں گے نہیں تو تب تک آپ اس لفظ کو ادا نہیں کر پائیں گے، تب تک وہ لفظ ادا نہیں ہوگا، تو ایسا لفظ جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ کے اعتبار سے کانسوننٹ ہے۔ یہاں پر میں عملی مظاہرے کے طور پہ انہی دو لفظوں کو دوبارہ سے لوں گا۔ سب سے پہلے لفظ ایم اے ہے۔ اگر آپ لفظ ایم اے کو ادا کریں اور کوشش کریں کہ آغاز میں آپ اپنے ہونٹ بند رکھیں اور اس کے باوجود بھی آپ لفظ ایم اے منہ سے ادا کر دیں،
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ اپنے ہونٹ کھولیں گے نہیں، لفظ ایم میں منہ سے ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس لفظ کی ادائیگی میں بعد میں آپ کے ہونٹ فلکچویٹ کریں گے، مل بھی جائیں گے، پھر سے جدا ہو جائیں گے، مگر انتہائی آغاز میں آپ کبھی بھی ملے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ لفظ ایم اے کو ادا نہ کر پائیں گے۔ اور یہی معاملہ بالکل اس کے برعکس جو ہے وہ لفظ، اگر میمری کی مثال لی جائے، میمری لفظ جو ہے وہ بھی الفابیٹ ایم سے شروع ہوتا ہے، لیکن آپ لفظ میمری کو جب ادا کرتے ہیں تو کبھی بھی پورا زور لگا کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آغاز ہی میں آپ کھلے ہونٹوں کے ساتھ لفظ میمری کو ادا کر لیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میمری کا لفظ ادا کرنے کے لیے آغاز ہی سے آپ کو اپنے ہونٹ ملانے پڑتے ہیں اور ملانے کے بعد پھر کھولنے پڑتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ لفظ میمری کا ساؤنڈ جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ ہے۔ لفظ ایم اے میں بھی پہلا الفابیٹ جو ہے وہ ایم ہے، اور لفظ میمری میں بھی پہلا الفابیٹ جو ہے وہ ایم ہے، لیکن دونوں کے ساؤنڈ کی پروڈکشن میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ایم اے کا ساؤنڈ جو ہے وہ واول ہے اور میمری کا جو ساؤنڈ ہے وہ کانسوننٹ ہے۔ یہی مثال اگر آپ یونیورسٹی کے لفظ پہ اپلائی کر کے دیکھیں تو آپ کو کم و بیش اپنے ہونٹ تھوڑے بہت آغاز میں ملتے ہوئے نظر آئیں گے بنسبت کئی اور لفظوں کے مقابلے میں، جیسا کہ لفظ امبریلا ہے۔ آپ لفظ امبریلا کو کبھی بھی بند ہونٹوں سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ جب بھی آپ کو لفظ امبریلا ادا کرنا ہوگا تو آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ کھلے ہوں گے، تب جا کے کہیں لفظ امبریلا آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے منہ سے ادا ہوگا۔ یہاں تک ابھی ہم نے اے اور این کے استعمال کو سمجھا ہے، اور اس میں ابھی دی کے استعمال کو سمجھنا باقی ہے، جسے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔